فوج کے ترجمان کا بیان ہے، یہی پاکستان کی ہر جمہوری جماعت کا موقف ہے کہ فوج کا سیاست میں کسی قسم کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس بیان کے اوپر عمل کیا جائے گا تو یہ پاکستان کے لیے اور فوج کے لیے اور سب کے لیے بہت بہتر ہے، لیکن ماضی جو ہے وہ پاکستان کا بہت تلخ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو مارشل لا لگے وہ فوج نے ہی لگائے۔ 2002 کے الیکشن میں جو کاف لیگ بنائی گئی وہ مرحوم جنرل احتشام ضمیر صاحب نے کہا کہ ہم نے بنائی، اور ان انتخابات میں پیٹریوٹ گروپ ہم نے بنایا۔ اسی طرح 2018 کے انتخابات میں بھی حساس اداروں کی بھرپور مداخلت تھی، اور اگر آپ ساؤتھ پنجاب میں جا کر امیدواروں سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کس طرح کس افسر نے کس کو بلا کے کیا کچھ کہا۔ ہمیں اب اس تاریخ سے سبق سیکھنا پڑے گا۔ ان چیزوں کا کبھی ملک کو اچھا نتیجہ نہیں نکلا۔ ماضی میں مشرقی پاکستان ٹوٹا، یہ سلیکٹڈ آئے ہیں۔ آج مجھے بتائے کوئی شخص کہ ان سلیکٹڈ کو لا کے پاکستان نے کیا حاصل کیا ہے؟ صبح شام این آر او نہیں دوں گا کی قوالی سنتے ہیں۔ ایک قوالی پروگرام چل رہا ہے کہ این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا۔ بھئی این آر او نہ دو، غریب کو روٹی کا نوالہ دے دو، نوجوان کو روزگار دے دو، ملک کو خودداری اور ملک کو عزت دے دو، کشمیریوں کو کشمیر لے کے دے دو۔ تم تو کشمیر کا دفاع بھی نہیں کر سکے، بھارت اچک کے لے گیا تمہارے سامنے، اور تم سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بناتے ہو۔ تو یہ ایسی حکومت ہے کہ جو صرف ترجمانوں کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کے ذریعے چلتی ہے۔ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اس کا ہمارے دفاع پہ اثر پڑ رہا ہے۔ آج کے دور میں ٹینکوں اور توپوں سے ملک نہیں مضبوط ہوتے، ملک معیشت سے مضبوط ہوتے ہیں، اور جب معیشت کمزور ہو جاتی ہے تو پوری دنیا کا اسلحہ لے آئیں، آپ ملک کا دفاع نہیں کر سکتے۔